السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال آپ کا میزبان جنید سلیم، شعبے میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم۔ یار پا جنید، یہ ڈاکٹروں کی یہ جو ہڑتالیں ہیں اور جلوس جلاس ہوتے ہیں اور پھر ان کے مطالبات ہوتے ہیں اور پھر کسی وقت نہیں مانے جاتے، کسی وقت مانے جاتے ہیں، کھجل خرابی ہو رہی ہوتی ہے ڈاکٹروں کی بھی، اور ان کی وجہ سے پھر مریض بھی یہاں سفر کرتے ہیں بہت زیادہ۔ یار میں حیران ہو گیا سن کے کہ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ آئیے یہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ ہمیں فضول شوقیہ طور پہ آ جاتے ہیں جلسے جلوس نکالنے کے لیے، ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے۔ میں نے کہا یار تم لوگ اپنے مطالبات داخل دفتر کروایا کرو۔ داخل دفتر والی تجویز تم نے کوئی اچھی نہیں دی انہیں؟ اچھا داخل دفتر ہوتا ہے بھول جاؤ۔ اچھا نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگ کو پروسیجر اڈاپٹ کیا کرو۔ وہ آگے سے کہنے لگا کہ یہ تم ادھر ہسپتالوں میں ہی ہمیں دیکھتے ہو عزت کے ساتھ چلتے پھرتے ہوئے، ہم لوگ تو جب جاتے ہیں کسی افسر کے پاس جن کا بیوروکریٹ کہتے ہو تم لوگ، سیکریٹریٹ میں کہتے ہیں، ادھر جب ہم جاتے ہیں کسی کام کے لیے تو جو ہمارا ادھر حال ہوتا ہے تم اگر کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو تم مڑ کے ہم سے دوائی لینے نہ ہو۔ بالکل، میں نے کہا کیا مطلب؟ 210% تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ بڑے بڑے میں نے دیکھا ہے سرجنز، فزیشنز، بہت سینئر موسٹ جو لوگ ہیں، ان کی یعنی سب سے بڑی جو خواہش ہوتی ہے دوسرے شہروں سے، پنجاب کے خاص طور پر بڑے شہروں میں وہ کام کر رہے ہیں، ان کی سب سے بڑی جو خواہش ہوتی ہے، بلکہ وہ بیچارے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سیکریٹریٹ کے یہ جو چکر لگانا پڑتے ہیں اور وہاں پر جس یعنی حد تک آمیز سلوک سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، جو بیوروکریٹس ہیں وہاں پہ سیکریٹریٹ میں ہیلتھ منسٹری کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ہمیں بچا دیں، ہمیں سیکٹری یا ڈپٹی سیکٹری صاحب سے ملاقات کے لیے وقت لے دیں تاکہ ہمیں اس اذیت یا ہیوملیشن سے نہ گزرنا پڑے۔ ہاں وہ کہتا ہے یار تم سن کے حیران ہو جاؤ گے کہ یہ بیوروکریٹ جو ہوتے ہیں، یہ بیوروکریسی جو ہے، یہ پتہ نہیں کوئی دم کروائی ہوئی ہے انہوں نے یا کیا چکر ہے۔ بیوروکریٹ بنتے ہی بندہ بدید ہو جاتا ہے، کہتا ہے ہمارا اپنا ایک ڈاکٹر MBBS ادھر ایڈیشنل سیکٹری ہے، کہتا ہے یار ہم ڈاکٹر ہی جو ہیں بلکہ اس سے کئی سینئر جو ڈاکٹر ہیں، ہم لوگ اس کے کمرے میں جاتے ہیں تو وہ ایسے لات پہ لات رکھ کے بات ہم سے کرتا ہے اور اس طرح چاڑتا ہے جیسے کوئی ملائم اس کا چپڑا سی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ڈاکٹروں کو تو کمرے سے باہر نکال دیتا ہے، چلو دڑو ادھر جا کے بات کرو دوسرے سے۔ اور صرف ڈاکٹرز کے ساتھ نہیں، ٹیچرز کو بھی اسی ذلت سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی بیوروکریسی کے اس رویے کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ یار بڑے بڑے پڑھے لکھے جو اساتذہ کرام 21 گریڈ کے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ جب ادھر سیکریٹریٹ میں یار میں سیکریٹریٹ سیدھا کہہ لوں، مائنڈ تو نہیں پوچھ لوں نا بعد میں نہ پھر تصحیح کرانے بیٹھ گئے۔ نہیں میں نے کب کروائی۔ چلو تھینک یو۔ وہ 21 گریڈ کے پرنسپل جب سیکریٹریٹ میں گھستے ہیں تو ادھر بیٹھا ہوا 16 گریڈ کا سیکشن افسر ان کی اس طرح کی سیکشن کرتا ہے کہ ان کی افسری موقع جاتی ہے۔ بس پھر جب پھر ڈاکٹرز یا انجینئرز یا پروفیسرز ہیں وہ اپنی جاب چھوڑ کے CSS کا امتحان دیتے ہیں اور سول سروس میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کے اس اقدام کی مخالفت تو نہیں کی جا سکتی نا اصولی طور پہ۔ ہاں یہ بھی میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹرز انجینئرز جو ہوتے ہیں وہ اتنا پیسہ حکومت کا لگواتے ہیں اپنے اوپر اور ڈاکٹر تیار ہوتے ہیں، انجینئرز تیار ہوتے ہیں جو انتہائی ایک اہم شعبہ ہوتا ہے۔ یہ بعد میں ان کو کیا شوق چڑھتا ہے کہ CSS کر کے جا کے پھر ادھر کوئی سیکٹری یا SP بھی لگ جاتے ہیں۔ شوق چڑھنے کی وجہ تو تم نے خود ہی بتا دی ہے، یہی جو اختیار ہے اور جس ذلت سے انہیں گزرنا پڑتا ہے دوسرے شعبہ زندگی کو، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ یہی دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا ساتھی جو ہے وہ کرسی پہ متمکن ہے اور ہمیں اس طرح غلاموں کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے، ان کو جب وہ اس ذلت سے گزرتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم بھی CSS کریں گے۔ یار ایک وائس چانسلر صاحب نے ایک دفعہ مجھے بات سنائی کہ آئیے میں ایک دفعہ سیکٹری ایجوکیشن کے پاس گیا، ہائر ایجوکیشن، کہتے ہیں وہ سیکٹری ایجوکیشن بعد میں پھر DCO لاہور بھی لگ گیا، پھر اس کے بعد کسی اور تگڑے عہدے پہ چلا گیا، اسے سگرٹ پینے کی عادت ہے۔ کہتا تم یقین کرو کہ میں یار وائس چانسلر وہ سوٹے کھچ کھچ کے ستا میرے منہ پہ دھواں مار رہا تھا اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ یار میں اپنے بچے کو کیوں کہوں گا کہ
تم استاد یا زیادہ سے زیادہ وائس چانسلر بھی بڑھو، میں تو یہی کہوں گا کہ پتر بیوروکریٹ بن جاؤ، بابو بنو۔ اگر تم دوسروں کے منہ پہ تمہیں مارنے چاہتے ہو اور تمہیں یہ ہو کہ وہ آگے سے بولے گا بھی نہیں، تو پھر کہیں جا کے ڈی سی جی سی لگ جاؤ، کہیں سیکٹری لگ جاؤ۔ اچھا، یہ جو پنجاب کے سیکٹری سروسز ہیں سلطان سکندر راجہ، یہ ڈاکٹر ہیں اور یہ خود بتاتے ہیں کہ جب وہ ڈاکٹر کی حیثیت سے سیکریٹریٹ جایا کرتے تھے تو انہیں سیکشن آفیسرز کی طرف سے دھکوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن جب وہ سی ایس ایس کر کے وہاں پر اسی سیکریٹریٹ میں داخل ہوئے ہیں تو آج وہی سیکشن آفیسرز جو ہیں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ مگر یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، یہ ڈاکٹر انجینئر جو بعد میں بیوروکریسی میں چلے جاتے ہیں وہ سیٹیں تو ضائع کر دیتے ہیں نا۔ وہ جو بچے داخلے کے وقت آ رہے ہوتے ہیں بیچارے، اگر وہ اس وقت ہی ڈاکٹری کی طرف یا انجینئرنگ کی طرف نہ جائیں، سیدھا بیوروکریسی کی طرف چلے جائیں، تو ان کی جگہ کوئی اور ڈاکٹر انجینئر بن جائے۔ عجیب و غریب سسٹم ہے ہمارے ملک میں۔ اس حوالے سے ایک بڑا پاپولر ایس ایم ایس ہے کہ ہمارے ملک میں جو بچے ٹاپ کرتے ہیں وہ ڈاکٹرز اور انجینئرز بنتے ہیں، اس کے بعد والے بچے جو ہیں قابلیت کے حوالے سے وہ سی ایس ایس کرتے ہیں اور ڈاکٹرز اور انجینئرز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرے درجے کے طالب علم ہیں وہ سیاست میں آ جاتے ہیں اور دوسرے اور اول درجے کے طالب علموں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ اور اس سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو بالکل فیلیئرز ہوتے ہیں، جو فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، وہ مافیاز میں جاتے ہیں، جرائم پیشہ بنتے ہیں اور سیاستدانوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اور ڈاکٹرز اور انجینئرز کو بھی کرتے ہیں اور بیوروکریٹس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا پٹھا پہیا چل رہا ہے ہمارے ملک میں، بلے 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 بلے۔ تو سر اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی پروفیشنلز ہیں ان کو سی ایس ایس کے ایگزامز نہیں دینے چاہیے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ کہنا تو یا اس طرح کی کوئی پابندی لگا دینا یہ تو صریحاً زیادتی ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے بھی تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان پر پابندی لگا دینی چاہیے، کیونکہ بہرحال سی ایس ایس کا جو امتحان ہے وہ اوپن ہے، سب کے لیے کمپٹیشن ہے، میدان کھلا ہے اور ڈاکٹرز اور انجینئرز بہت زیادہ محنتی ہیں، ہمارے معاشرے کی کریم ہیں اور تعلیمی سسٹم کے جو ہمارے بہترین طالب علم ہیں وہ سی ایس ایس میں جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز اور انجینئر ظاہر پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، آسانی کے ساتھ یہ جو منزل ہے وہ طے کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ بات جو ہے پیسہ تو ضائع ہوتا ہے نا یار، ضائع ہوتا ہے، کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں یہ ڈاکٹر تیار کرنے میں، انجینئر تیار کرنے میں۔ اس میں یہ کہنے میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اس کی پلاننگ کرنی چاہیے اور دوسری بات ان عوامل کا تدارک کرنا چاہیے کہ جو ہم بالکل آنکھیں بند کر کے تمام لوگ سول سروس، یعنی اتنی جو اس کا ایلیور ہے، اتنا جو اس کی کشش ہے ہماری سول سروس کی، اس پر نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ کیا وجہ ہے 18ویں گریڈ کا ایک ڈاکٹر ہے، 18ویں گریڈ کا ایک ٹیچر ہے اور 18ویں گریڈ کا ایک انجینئر ہے، وہ سارے 17ویں گریڈ کے بیوروکریٹ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یار پلاننگ ہی کوئی نہیں ہے۔ مجھے ڈاکٹر سرور صاحب نے ایک دن بتایا کہ آئیے یہ صاحب، لو یہ دیکھو تم ڈاکٹر بھی مجھے کسی وقت صاحب کہہ دیتے ہیں، حیرانگی والی بات ہے۔ خود ہی تو تم کہہ رہے ہو کہ الٹا پہیا چل رہا ہے، زمانے کا جبر ہے یار۔ نہیں، ڈاکٹر صاحب تو میری بڑی محبت اور عزت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں میرے ساتھ۔ کہنے لگے یہ تم حیران ہو جاؤ گے کہ جتنے بھی ڈاکٹرز بنتے تھے نا پہلے، ان میں زیادہ حصہ کو 70-80% جو ہے وہ لڑکوں کا ہوتا تھا داخلہ جب ملتا تھا، اور کوئی 30% لڑکیاں ہوتی تھی۔ اب انہوں نے کر دیا برابر، جو جتنے نمبر لیں اتنے ڈاکٹر بن جائیں بھائی، آ جائیں کڑیاں زیادہ نمبر لے لیں وہ آ جائیں۔ کہتے ہیں اب 70% لڑکیاں داخل ہو جاتی ہیں، کوئی 30-40% لڑکے ہوتے ہیں، وہ لڑکیاں جو ہیں وہ ادھی سے زیادہ شادی کر کے چلی جاتی ہیں، اتنا جو پیسہ ان پہ لگتا ہے گورنمنٹ کا ڈاکٹر بنانے میں وہ سارا خون کھاتے پڑے۔ کوئی پلاننگ نہیں، اور اگر اس حوالے سے کوئی بات کرنا چاہے تو فوری طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ لڑکیوں کی تعلیم کے مخالف ہیں۔ تعلیم کا کون مخالف ہے، لیکن کوئی پلاننگ تو کی جانی چاہیے۔ پلاننگ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو جو جس سکل کی ضرورت ہے، ہائے 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 کیا میرے منہ سے نکل گیا، جو سکل آپ کو جتنی چاہیے آپ اتنی ادھر سے تیار کروائیں۔ یہ جو اس وقت پنجاب کے انفارمیشن سیکٹری ہیں وہ محی الدین وانی صاحب، وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ ان کا بیچ نے سی ایس ایس کیا تھا، وہ پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں، اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ انجینئرنگ میں کیا پڑھا ہوا اور کتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں تو انہوں نے سی ایس ایس کیا۔ ان کے بیچ میں ٹوٹل 20 ڈاکٹرز تھے اور 98 انجینئرز تھے، اور اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی نے بھی جب ڈاکٹر ایم بی بی ایس کیا ہے، اس کے بعد جب ان کو ملازمت کے لیے ٹھوکریں کھانا پڑی ہیں تو اس کے بعد انہوں نے بالآخر ہمت ہارنے کے بعد انہوں نے بھی سی ایس ایس کر کے کسٹمز جوائن کیا۔ لو اب کسٹم میں لگ گیا جا کے ڈاکٹر کو ہے جوڑ ملتا،
یا تو ہے نا کہ کہیں ایئرپورٹ پہ اگر کسی کے پاس سے ہیروئن برآمد ہو جائے تو فوری طور پہ اس کی ای سی جی کرنی پڑتی ہے. ایسا تو ہے نہیں یار. اب تو سیکرٹریٹ یا کسی دفتر میں چلے جائیں تو اتنے ڈاکٹر متھے لگتے ہیں, ڈاکٹر توقیر, ڈاکٹر اجمل, ڈاکٹر جہاں زیب, اللہ جانتا ہے. سیکرٹریٹ سے بورڈ پڑھنا پڑتا ہے, کہیں جناح ہسپتال میں تو نہیں آ گئے. ہر پھٹی پہ ڈاکٹر لکھا ہوا ہے سیکرٹریٹ میں, حد ہو گئی. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ. ہالینڈ کے سفارتکار کا کہنا ہے کہ پاکستان دودھ کی پیداوار میں 3 گنا اضافہ کر سکتا ہے. بہت اچھی. یار یہ یورپ والوں کو کوئی زیادہ ہی ماسٹر بننے کا شوق نہیں پیدا ہو گیا ہوا؟ اچھا مشورہ دیا ہے انہوں نے یار. کون سا مشورہ دیا یار؟ دودھ کی پیداوار 3 گنا کر سکتا ہے سائنسی طریقے استعمال وہ کرنے. کون سے سائنسی طریقے رکھیں اپنے طریقے اپنے پاس. یہ 3 گنا کہہ رہے ہیں, حد ہو گئی ہے تمہارے والی. ادھر جو دودھ کو 3 گنا زیادہ کر دے اس کو گوالا ہی نہیں مانتے ہم. 9 گنا بتائیں تو کر سکتے ہیں ہم. چلو کو بات بھائی کہ بڑی بات ہے بھائی, بڑی بلے بلے بلے. کیسے کر سکتے ہیں؟ ایڈا کون سا یہ ہالینڈ ہے, ٹھیک ہے ان کے پاس زیادہ بھینسیں ہوں گی اور بڑی تگڑی سونی نسلی بھینسیں ہوں گی, مگر دودھ کی پیداوار کیسے بڑھانی ہے یہ نہ ہمیں بتائیں. ان کے پاس نہ چھپڑ ہیں, نہ ہاتھ والے نلکے ہیں, نہ ان کے پاس نہریں ہیں. فضول یار یہ اس پیداوار بڑھانے کی بات نہیں کر رہے. اور کس پیداوار بڑھانے کی بات کر رہے ہیں یار؟ حقیقی پیداوار. حقیقی پیداوار کتنی کو یہ بڑھا لیں گے؟ بڑا کو کیلشیم اور پوٹاشیم کھلائیں گے بھینسوں کو, اس سے چلو کلو کا 3 کلو ہو جائے گا. ادھر جو کلو کا 3 کلو کر لے اس گوالے کو تو اللہ معاف کرے رشتہ ہی نہیں ملتا. اگلے کہتے ہیں کہ نہ بھائی اس بچے نے بھوکا ہی مرنا ہے, یہ کوئی ڈرٹ لاٹن بچہ نہیں ہے. ادھر تو جو کلو کا 9 کلو کر لینا پورا, اس کو کہتے ہیں کہ واہ 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 اس بچے نے بڑی ترقی کر لی ہے. فضول مشورے چوک کے ہمیں سنانا شروع کر دیتے, کلو کا 3 گنا بڑھا لے. یہ گورے زیادہ شوخے ہوئے ہوئے. ان سے پوچھو ذرا, ان کے دودھ میں سے کبھی زندہ ڈڈو نکلا, کبھی پرالی کے پتے نکلے؟ ادھر تو ایسا ایسا ببر شیر گوالا ہوا ہے جن کے دودھ میں سے مچھی بھی نکل آتی. ایک ایسا گوالا تھا اس نے بورڈ لگوا دیا تھا 5 کلو دودھ کے ساتھ مچھی فری. وہ تو محلے کے بزرگ نے بورڈ اتروایا کو عقل کرو ہے, دودھ کے ساتھ مچھی نہیں ٹھیک ہوتی, پھلویری ہو جاتی ہے. ہمیں شوق ہے جے ہمارے ہاں جیسی دودھ میں برکت ہے ان کے ہاں ہو سکتی ہے. تو میں ایک سچا واقعہ سنانے لگا ہوں. ایک دن میں جناب سر چاہ پکا رہا تھا, میں نے پانی میں پتی ڈال کے فور کاٹ لی. جب میں نے دیکھا تو دودھ ہی نہیں تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے دودھ والے ڈونگے کے ساتھ پانی بھر کے اس میں ڈال لیا, ویسی ہی چائے بڑی جیسی میں روز پیتا تھا. فرانس کے سابق صدر سرکوزی نے الیکشن ہارنے کے بعد سیاست سے مکمل علیحدگی اختیار کر لی, اب صرف وکالت پر توجہ دیں گے. ہو یہ وہی فرانس کا سابق صدر ہے نا جو لڑکیوں کو چھیڑ کے کئی دفعہ بیزت ہوا ہے. بس اس کی خبریں دیکھنا اب بھی ایسی ہی آیا کرنی ہے. بیرسٹر سرکوزی اپنی ہی موکلہ کو چھیڑ کر بھری عدالت میں چھتر کھا بیٹھے. بیرسٹر سرکوزی کو سماعت کے دوران خاتون جج کو نازیبا اشارہ کرنے پر 2 سال قید کی سزا. بیرسٹر سرکوزی نے جیل میں خاتون بورچی سے دال پکڑتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. جیل سپریڈنٹ نے سرکوزی کو 25 درے مارنے کا حکم دے دیا. بیرسٹر سرکوزی کی ضمانت کے لیے خاتون وکیل جب ان کے بیان لینے کے لیے جیل میں گئی تو سرکوزی نے بیان دیتے ہوئے وکیل کو آنکھ کاٹ ماری. خاتون وکیل نے اپنے کاغذ سمیٹے اور جاتے ہوئے سرکوزی سے کہا اوتری دیا تو وہی تھی ٹھیک ہے. پھر ایک دن تم ادھر یہ خبر پڑھ رہی ہوگی کہ سابق بیرسٹر سرکوزی نے وکالت سے علیحدگی اختیار کر کے صرف اپنے گھر کے کاموں پر توجہ دینے کا فیصلہ کر. صدارتی ترجمان فرحت اللہ بابر کا کہنا ہے کہ عوامی مسائل پر ہمارے اتحادیوں کو بھی اتنی ہی تشویش ہے جتنی ہمیں. کیوں جی؟ تم کہتے تھے کہ نہیں اتحادیوں نے دیکھنا بھی ان کو چھوڑ دینا گورنمنٹ کو, انہوں نے جلوس نکالنے شروع کر دینے ہیں, انہوں نے آگے جا کے ووٹ نہیں لینے. دیکھ لینا یہ لوڈ شیڈنگ مہنگائی بروزگاری پہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دینے ہیں. کیا قیامت آ گئی ہے؟ کیا کہا ہے فرحت اللہ بابر؟ فرحت اللہ بابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اتحادیوں کو اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے,
یہ جو عوام کے مسائل ہیں. یہ کب کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اتحادیوں کو بھی ان معاملات پر اتنی ہی تشویش ہے جتنی ہمیں ہے. اور بھائی انہوں نے کہا کہ ہمارے اتحادیوں کو بھی اتنی ہی تشویش ہے جتنی ہمیں ہے. ہاں تو دونوں کو بھی کوئی نہیں ہے. پہلے کون سا گورنمنٹ کی نیندریں اڑی ہوئی ہیں؟ نوید قمر صاحب بجلی کے کھمبوں کو ٹکرے مارتے پھرتے ہیں یا کسی ٹرانسفارمر کے نیچے بیٹھ کے گٹکے پڑھ رہے ہیں شاہ جی اس وقت کے. حضرت اللہ بابر صاحب کا بیان ویسے ہی ہے جیسے کسی کی لاکھ روپے کی چوری ہو جائے اور وہ تھانے جائے اور آگے سے ایس ایچ او کہہ رہا ہوگا بھائی جی کوئی گل نہیں آرام سے بیٹھے, آپ کے لاکھ روپے کی ہمیں بھی اتنی ہی فکر ہے جتنی آپ کو ہے, فکر نہ کریں, فکر نہ کریں. جاپانیوں نے ڈائٹنگ کے لیے ایسا چشمہ ایجاد کر لیا ہے جس سے کھانا حجم میں دگنا نظر آئے گا اور اس طرح انسان کم کھائے گا. لو جی تمہارا گجرانوالے کا مسئلہ تو حل ہو گیا. کیا مطلب؟ وہ چشمہ ایجاد ہو گیا جس سے کھانا زیادہ نظر آئے گا, انسان کم کھائے گا. بہت اچھے. یہ وہاں فائدے مند ہے جہاں لوگ دیکھ کے کھاتے ہیں. ہمارے گجرانوالے میں مقدار دیکھ کے نہیں کھاتے, شروع ہو جاتے ہیں بس تڑا تڑ. جب ادھر ایلبو میں درد شروع ہو جائے تو سمجھ جاتے ہیں کوٹا پورا ہو گیا. یار ایسا ایسا واقعہ مشہور ہے خوراک کا گجرانوالے کے حوالے سے. ہوئے 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 ایک پہلوان ہے فوت ہو گیا ہوا, اللہ بخشے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا. بھائی اس قدر انے واہ کھاتا تھا. لو جی ایک دن دکان پہ بیٹھا ہوا تھا وہ جیلا پہلوان. تم نے نام بتا دیا ہے. دکان پہ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا, پاس دکان کی چیزیں بھی پڑی ہوئی تھی, دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے کھا رہا تھا, خوراک کی طرف دیکھ نہیں تھا رہا. تم یقین کرو گے کہ دال چاول کھاتے ہوئے ساتھ موم بتی چپ گیا تھا. گھنٹے ڈیڑھ بعد لائٹ چلے گی تو اپنی دکان کے چھوٹے کو کہتا اے موم بتی بال, اے لائٹ چلی گئی ہے. وہ چھوٹا ادھر سے ماچس پکڑ کے پہلوان کے پیٹ کو آگ لگانی شروع ہو گیا. اسے کہتا ہے ایک ہی کرنڈے ہیں. کہنا پہلوان جی موم بتی اب ادھر ہے حضور وہ جلا رہا ہوں. اس اینک کا فائدہ ہمارے ہاں ڈائٹنگ کے لیے نہیں ہو سکتا, ہاں البتہ کرپشن کم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے. کافی ساری اینکیں منگاؤ اور جو حکمران عوام کا پیسہ لٹ کے کھا رہے ہیں اور جو بیوروکریٹ کرپشن کر رہے ہیں یہ ان میں تقسیم کرو اینکیں. چلو آدھا پیسہ تو بچے گا نا, 2.5 ملین کو 5 ملین سمجھ کے کھا جائیں گے. منگاؤ فٹافٹ یہ اینکیں یار. ناظرین یہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید اونٹنی کا دودھ کہاں سے مل جائے گا؟ خیریت. وہ یار ہمارے ایک بزرگ کے محلے میں ان کو ری کی درد نکھڑائی ہوئی ہے. ان کو کسی سیانے بندے نے کہا کہ اونٹنی کے دودھ کی کھیر بنا کے کھائیں تو آرام آ جائے گا آپ کو. انہوں نے مجھے کہہ دیا یہ کہیں سے اونٹنی کا دودھ لے کے آؤ. میں نے سکوٹر نہیں نکالا, میں نے کہا اونٹ کی ٹانگیں بہت لمبی ہوتی ہیں, کہاں اس کے پیچھے ہمیں اتنا پٹرول آیا کروں گا. سائیکل پکڑ کے ڈول پکڑ کے میں جو وہ بند روڈ پہ پرے راوی دریا کی طرف بہت پھرا ہوں یار. اونٹنی اب نظر آتے ہیں کہیں. میرا حال ہے کبھی کبھی وہ اونٹ جو ہوتے ہیں اونٹ لے کے جاتے ہیں, ہاں وہ جاتے ہوں تو وہ اونٹ کا دودھ ساتھ بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ واقعی ری کی درد کے لیے مفید ہوتا ہے جی؟ یہ ری کی درد کا تو مجھے پتا نہیں ہے یار. پتہ کراؤ, اونٹ جتنے جوان ہو گئے ہو اتنی باتیں تو تمہیں پتا ہونی چاہیے. لیکن بہرحال اونٹنی کے دودھ کی افادیت اور تاثیر کے حوالے سے کئی باتیں مشہور ہیں جن میں سے ہو سکتا ہے کہ چند باتیں غلط بھی ہوں, لیکن تمہیں پتہ ہے کہ پورے یورپ میں اس وقت اونٹنی کے دودھ کی مقبولیت جو ہے وہ اس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو اونٹنی کے دودھ کی ٹریڈ ہے یا اس کی جو مصنوعات ہیں اس کی ٹریڈ کا والیوم $10 بلین تک پہنچ چکا ہے. اچھا جی. ہاں, اور یورپ اس حوالے سے کئی یورپی ملکوں میں اس بات پر بہت ریسرچ ہو رہی ہے. خاص طور پر ہالینڈ میں ایک فارم ہے جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ موجود ہے. یورپ میں ویسے اونٹ پالنے کی اجازت نہیں ہے, انہوں نے خاص طور پر لائسنس لے کر یہ فارم شروع کیا ہے. اور وہاں پر جو گزشتہ 3 سال سے جو ریسرچرز کام کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بہت جلد یورپی کمیشن کو یہ رپورٹ دیں گے کہ اونٹنی کے دودھ کی اس قدر اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں اس کو اپنی خوراک کا لازمی حصہ بنانا چاہیے. اچھا جی جناب. واہ 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 واہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی نہیں اس جانور سے اتنی محبت کی. حضرت انس سے ایک روایت ہے, وہ ایک حدیث بتاتے ہیں. ایک جگہ پہ
وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مدینے میں آئے تو انہیں کوئی بڑی کو خطرناک بیماری لگی ہوئی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ اونٹ دے دیے, اونٹنیاں دے دی. انہوں نے کہا کہ مدینے سے آپ باہر چلے جائیں, کچھ دیر مدینے سے باہر رہیں, وہاں پہ جا کے اونٹنی کا دودھ پئیں, جب آپ لوگوں کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی تو واپس مدینے تشریف لے آئیے گا. بس یار اس بات کے بعد ایک مسلمان کی حیثیت سے تو جو اونٹنی کے دودھ کی افادیت ہے اس پہ کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا نا. لیکن جدید سائنس جو ہے, اور خاص طور پر جو یورپین ریسرچرز ہیں, ان کی جو نت نئی ریسرچز آ رہی ہیں اس میں تو عجیب و غریب انکشافات ہو رہے ہیں جن پر بہت, یعنی جن کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے. انڈیا میں بہت سارے جو کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں وہ اپنے جو یرکان کے, دمے کے یا بواسیر اور ٹی بی اور خون کی کمی کے مریض ہیں ان کو خاص طور پر یہ اونٹنی کا دودھ ریکمینڈ کر رہے ہیں. اچھا جی. اور ایک اور بڑی تمہیں عجیب و غریب بات بتاؤں کہ یہ شوگر کے لیے کہا جاتا ہے, ذیابیطس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو اونٹنی کا دودھ ہے زبردست افادیت کا حامل ہے. اور یہ بھی ایک ریسرچ ہے باقاعدہ کہ دنیا کے ان حصوں میں جہاں پر اونٹنی کے دودھ کا استعمال ان کے کلچر کا حصہ ہے, جہاں پر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, وہاں پر ذیابیطس کی شرح جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور یہ اینٹی بیکٹیریل بھی ہے. ہاں اینٹی بیکٹیریل بھی ہے, اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں پروٹین فاسفیٹ کی مقدار انتہائی کم ہے, جس کی وجہ سے یہ بچوں کے لیے بہت آئیڈیل دودھ ہے. اور یہ سارے جو اس کے فوائد ہیں, یہی وجہ ہے کہ یورپ میں جو اس کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے وہ یہاں تک ہے کہ اب باقاعدہ یو اے ای نے ایک یورپی کمیشن کو اپلیکیشن دی تھی, جس کے بعد یو اے ای کو باقاعدہ یہ لائسنس دیا گیا ہے کہ وہ یورپ میں یہ اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے. اس طرح وہ اونٹنی کا دودھ ایکسپورٹ کرنے والا پہلا ملک بن گیا. یار تم جس طرح بتا رہے ہو مجھے تو لگتا ہے مجھے سکوٹر بیچ کے اونٹنی رکھنی پڑے گی. اچھا, اس ساری صورتحال میں جب یورپ پر یہ انکشاف ہو رہا ہے کہ یہ بڑی زبردست اور کمال کی چیز ہے, ایک ملک غالباً بہت پچھتا رہا ہوگا اور وہ ہے آسٹریلیا. کیوں جی, وہ کیوں پچھتا رہا ہے؟ اس کی وجہ بڑی دلچسپ ہے. آسٹریلیا میں غالباً 1 یا 1.5 سال پہلے ایک پورے آسٹریلیا میں ایک زبردست کیمپین چلی تھی کہ وہاں پر اونٹ جو ہے وہ فضائی آلودگی کا باعث بن رہا ہے. وہاں پر 10 لاکھ سے زیادہ اونٹ ہیں, اور باقاعدہ وہ اتنے تنگ آ گئے ہیں, آسٹریلوی جو حکومت ہے وہ اس قدر اکتا گئی ہے اونٹوں سے کہ انہوں نے اونٹ مارنے پر باقاعدہ $75 فی اونٹ انعامی رقم مقرر کی تھی. نہیں, اتنے وہ تنگ ہیں اونٹوں سے, تو 10 لاکھ اونٹ اگر ادھر موجود ہے تو انہوں نے پہلے پالے کیوں تھے, ادھر رکھے کیوں تھے؟ آسٹریلینز نے انڈیا سے مال برداری کے لیے اونٹ منگوائے تھے ابتدا میں, اور 1907 میں ایک بڑی شپمنٹ آسٹریلیا گئی تھی. لیکن اس کے بعد جب زمانے نے مطلب کروٹ بدلی ہے, اس کے بعد انہوں نے یہ تمام اونٹوں کا جو استعمال ہے یہ ترک کر دیا تھا, جنگلوں کی طرف بھیج دیے تھے, اور آج آسٹریلیا میں یہ اونٹ جنگلی اونٹ کہلاتے ہیں. اور جب یہ کیمپین, یہ اونٹ مار کیمپین اپنے عروج پہ تھی, تو وہاں پہ ایک ایجپشن بزنس مین تھا مغدی الاشرام, اس نے آسٹریلین گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کی کہ مجھے یہاں پر ایک سلاٹر ہاؤس بنانے کی اجازت دی جائے اور ایک گوشت پیک کرنے کا کارخانہ لگانے کی اجازت دی جائے. میں یہ اونٹوں کا گوشت ہے یہ یو اے ای میں اور دیگر عرب ملکوں کو ایکسپورٹ کروں گا, اور آسٹریلین گورنمنٹ نے یہ اجازت دے دی, اور آج وہاں پر یہ جو کارخانہ ہے بڑی کامیابی کے ساتھ کام کر رہا ہے. اب جب آسٹریلین کو پتا چلنا ہے کہ اونٹنی کے دودھ کی کیا تاثیر ہے, کیا فائدہ ہے, انہوں نے اب یہ اس کارخانے والے کو کسی دن کہنا ہے مغدی پتر ادھر آ, کل تک اپنے کارخانے کی چیزیں باہر نکال دینا, کل کمیٹی والوں نے آگے دیواریں توڑ دینی. اچھا سر, میں پچھلے دنوں خبر پڑھ رہی تھی کہ ایک برٹش کمپنی نے اونٹنی کے دودھ سے آئس کریم بنائی اور اسے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا ترکی میں, جو جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہاں پر, اور افریقہ کے ممالک میں, اور وہاں وہ اتنی پاپولر ہوئی کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ اپنے ملک میں بھی انٹروڈیوس کروائیں گے. واہ واہ واہ. پھر میں اپنے ہمسائے کو کہہ دیتا ہوں کہ اونٹنی کا دودھ تو مل نہیں رہا کھیر پکانے کے لیے, ادھر لندن سے اونٹنی کے دودھ کی آئس کریم منگوا لو, شاید تمہاری ریح کی درد ٹھیک ہو جائے. ناظرین, ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اچھا سرکار, یہ آج حسب ماضی ہے. اچھا جی, اور مجھے چینل کی مینجمنٹ نے کہا کہ یہ جو آپ عزیزی کو نقد انعام دیتے ہیں یہ سلسلہ بند کرو, اور اگر آپ اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایک ہار پہنا دیں. یہ کون سی حوصلہ افزائی ہے؟ کیوں کیوں ہار پہنانے سے میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی؟ کیوں؟ میں 72 گھنٹے سائیکل چلا کر لاتا ہوں نیچے. نہیں اچھا عزیز صاحب, صرف آپ کے لیے ہار نہیں ہے, یہ کون سا ہار ہے اتنا سستا سا؟ دیکھو سارے اس کے پر چڑھے ہوئے ہیں.
छोटे पिंजरे में बड़ा तोता डाल दे तो 2 हफ्ते बाद इस तरह का हो जाता है। अच्छा मेरी बात सुनो, और रहने तो मैंने नहीं ये हार बात सुनो, देखो अगर तुमने तस्वीरें बूझ ली तो मेरी तरफ से ये तुम्हें हार है और कल हार। हाँ नहीं, और नाजिया के पास भी तुम्हारे लिए के नाम है। आपके पास क्या है ये देखो, वाह 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 वाह, ये प्यारी सराही है ये, बड़ी प्यारी। इसमें इमली का शरबत ही डाल दो, चलो कुछ तो मुझे तसल्ली हो यार। रानी तो नकद इनाम देना तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं पूछता हंस में बाजी। इतना प्यारा आवाज है ये। और व्यूअर्स भी कहते हैं कि अच्छा नहीं लगता नकद इनाम देते हुए। ये व्यूअर्स ने क्या, व्यूअर्स ने भी कहा और हमारे चैनल की मैनेजमेंट ने भी कहा। चैनल की मैनेजमेंट तो पैसे बचा रही होगी, मुझे व्यूअर्स का बताओ। हाँ नहीं, व्यूअर्स कहते हैं उन्होंने भी कहा कि अच्छा नहीं लगता। हाँ चलो फिर ठीक है, तो नहीं ये हार रहने दो, तुम्हारी मेहरबानी। अल्लाह जानता है जितना वो चढ़ा हुआ लगता है हार को खुरक पड़ी हुई है। अच्छा ये तो पसंद है ना आपको? ये कितने का है? खुदा के बंदे इनाम की कीमत पूछते हैं यार, वो बड़े बड़े लोग नहीं पूछते, मस्कीन आदमी को इनाम मिले तो वो सबसे पहले घर जाके पूछता कि ये कितने का बिक जाएगा। बहरहाल ये दोनों चीजें बहुत महंगी है। नहीं उसकी कीमत तो नजर आ रही है, क्या जरा खोल के दिखाना फिर। हाय मैं सदके जाऊं, ये देखो यार, हाय 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 हाय। अल्लाह जानता है, लगता है कि किसी लेलियों की लड़ाई में एक लेले के गाल में ये था, टकरे मार मार के आधा हार चढ़ गया वो। अच्छा ऐसे ना बोलते जाओ, शुरू करो सेगमेंट, ठीक है? चलो ठीक है, ये मुझे कुछ बेहतर लग रही है। ये तस्वीर है, ये लो। वाह जी वाह, बच्चा को देसी सही लगता है मगर टाई पूरी इंग्लिश लगाई हुई है। इस तरह के बच्चे दूसरी क्लास में ही साइकिल चलानी सीख लेते हैं। अच्छा मैं तुम्हें इब्तिदा में ही वार्न कर दूं कि जरा एहतियात से कमेंट करना, लोग इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, या अल्लाह खैर कर। कोई दूसरी तस्वीर दिखाओ ये लो, ये लो। अच्छा ये लेफ्ट साइड वाला, ये कोई स्पोर्ट्समैन है जी? नहीं स्पोर्ट्समैन नहीं है। लोग मोहब्बत करते हैं, कोई सोशल वर्कर है? सोशल वर्कर भी कह सकते हो। अच्छा मतलब ये मैं बता नहीं रहा, वैसे सवालों में ही है। अब्दुस्तार ईदी साहब तो नहीं है यार। अच्छा दिखाओ ये को और तस्वीर दिखाओ। ये लो अगली तस्वीर। मोहब्बत करते हैं तो ये देखो, अब जरा गौर करो फीचर्स पे। सियासतदान है? सियासतदान, यार इस सवाल का मैंने अगर जवाब दिया तुम्हें तो तुम डायरेक्टली उस शख्सियत तक पहुंच जाओगे। तुम कह सकते हो पहले ये सियासत में थे, अब कदरे किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। अच्छा सियासत किन किन ने छोड़ी अल्लाह लो के जरा बताना। इस तरह तुम पूछते रहे तो फिर तो पहुंच जाओगे। यार तुम बताते रहो, तुम्हारी मेहरबानी है। मैं तो अपने घर भी पूछते पूछते जाता हूँ तो पहुंचता हूँ। सियासतदान बताओ तो सही ना। एमएनए रहे हैं। एमएनए रहे हैं। चलो अच्छा। एक और बहुत ही बड़ा हिंट, अपनी पार्टी के सरबराह भी हैं। एमएनए थे और पार्टी के सरबराह भी है। इमरान खान नहीं, मगर वो कह रहा है कि स्पोर्ट्समैन नहीं है। यार किस मुसीबत में डाल दिया मुझे तुमने। लोग मोहब्बत भी करते हैं और सियासत में भी हैं और एमएनए भी रहे। कोई और तस्वीर दिखाओ यार, कोई और तस्वीर दिखाओ। ये लो, अब तो पूछ जाओ यार, साफ पता चल रहा है। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट जरा, ये दायरे वाले हैं जी। अच्छा दाढ़ी भी है, अभी भी दाढ़ी है इनकी? हाँ अभी भी दाढ़ी है। एक और तस्वीर दिखाओ जरा। ये ले। अच्छा अब ऐनक लगानी शुरू हो गए हुए हैं। हंसो ना, बताओ मुझे, अब ऐनक लगाते हैं? बूझ लिया है? नहीं नहीं मुझे बताओ, ऐनक लगाते हैं? उनकी हंसी का क्या मतलब है? ऐनक भी लगाते हैं। अच्छा ये नहीं भी लगाते, सोते हुए तो नहीं लगाते होंगे ना? नहीं वैसे आम लाइफ, यार मैं पागल हूँ, मेरे मुंह पे क्या बेवकूफों वाले सिंग लगे हुए, मुझे भी पता है सोते वक्त उतार देते हो। सींग तो नहीं लगे हुए, सींग तो बिल्कुल नहीं लगे हुए। चलो एक तस्वीर अगर और कोई है तो दिखा। इसके बाद कौन सी दिखाऊं? साथ में पता भी चल गया। आपको पता चल गया तो गेस कर लेना। चलो अपना मौलाना ताहिरुल कादरी जी। अल्लाह तो तेरी खैर हमें ये पब्बर शेर लगा है। हाय हाय हाय, मगर देखो ये का नसीब, उस दिन तस्वीरें मुझी है जब अनाम में वो खुरकला हार और ये सराई है ब्लड बैंक से आई हुई। आपको खुश होना यार खुदा के लिए यार नाम अनाउंस करो यार, तुम्हारी मेहरबानी है। चलो अगली दफा वापस इनाम पर चलो। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने फूंक मारी, तुम्हारे बाल चढ़ जाएंगे। दे दो नहीं तो ना। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे।
नाज़रीन, गरम मौसम, गरम सियासत, इसी गर्मा गर्मी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस मुल्क के एक रिवायती सियासतदान जनाब PQN। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जुनैद साहब, जिस अंदाज से आपने मौसम और सियासत की गर्मी को इकट्ठा किया है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं घर जाके अब पेतमार पाउडर कमर पे लगाऊंगा या इंतखाबी निशान पे लगाऊंगा। PQN साहब, वैसे बाय द वे आपका इंतखाबी निशान है क्या? मैं इंतखाबी निशान बदलता रहता हूँ। मैं कहता हूँ कि लोग कहीं ये कहना ना शुरू हो जाएं कि ये है वो निशान जिस पर कभी किसी ने निशान नहीं लगाया। वैसे ये जो लास्ट इलेक्शन था, इसमें मेरा इंतखाबी निशान मुंह था। अच्छा, इसकी कोई खास वजह? मैंने सोचा कि चलो और कुछ ना सही, लोग मेरे मुंह को ही वोट डाल जाएंगे। फिर किसी ने नहीं डाला वोट, क्या मुंह में किसी ने नवाला नहीं डाला, बल्कि जो चंद वोट मेरे निकले उन पर निशान की बजाय फिक्रेबाजी की हुई। किसी ने मेरे मुंह के नीचे लिखा हुआ था जैसा मुंह वैसी चपेट, किसी ने लिखा हुआ था ये मुंह और मसूर की दाल, किसी ने लिखा हुआ था ना मुंह ना मथा तो जिन पड़ लथा। एक फिक्रा तो ऐसा लिखा हुआ था कि गैर पार्लिमानी है, दफा करें। खैर, क्या क्या बताए ना, क्या दुर फिटे मुंह। और मेरी किस्मत मुलायजा कीजिए, वो वोट भला किसका था? किसका? आपकी भाभी का। तो आपने पूछा नहीं कि ऐसा क्यों लिखा उन्होंने? पूछा था जी, एक घर में जो रहना है, इसलिए डरते डरते पूछा कि मोहतरमा ये क्या हरकत फरमा दी आपने? कहने लगी वे मनूसा। वो आपको आपके नाम से नहीं बुलाती? नहीं, ये दरअसल निक नेम रखे हुए हैं उन्होंने, 4-5 हैं। कभी मनूसा, कभी चवला, कभी नैशा। कभी ज्यादा लाड आ जाए तो ऐसे नाम से भी पुकारती हैं जिस पे मना करना पड़ता है। कहने लगी वे PQN, वे 25 लाख रुपया तुमने इलेक्शन पे उड़ाया है, 5 वोट तुम्हारी संदूकड़ियों में से निकले, 5 लाख का एक वोट बनता है, और 5 लाख का ही वो सोने का सेट था। मैं जो मिन्नतें करती रही कि मुझे ले दो। अगर सिर्फ 5 लाख का मुझे सेट ले देते, 4 मेरे भाई थे, मैंने उनको भी कह देना था तुम्हें वोट डाल दे, 5 वोट तो वैसे ही तुम्हारे बन जाने थे 5 लाख में। मुझे बहुत गुस्सा आया सुन के। मैंने कहा आपने पहले अपने भाइयों से क्यों नहीं कहा कि मुझे वोट दे? कहने लगी कि मैंने उनसे कहा था कि वोट अपने भाईजान को देना। वो कहने लगे कि पहले हम शीरा दे के पछता रहे हैं, अब वोट कैसे दे दें? बस ये सुन के मैं अपना सा इंतखाबी निशान लेके बैठ गया। अपना सा मुंह लेके बैठ गया। PQN साहब, ये फरमाएं, ये जो आजकल मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान रस्साकशी हो रही है, जी जी, इसमें आप किसकी जानिब है? रस्से की जानिब जी। चूंकि बाकियों की जानिब तो होकर देख लिया, जिसकी भी साइड लेते हैं वो साइड पे लगा देता है। इसलिए अब यही सोचा है कि इस रस्साकशी में जिस जानिब रस्सा ज्यादा है उसी जानिब हो जाया करे। इसका मतलब है आपका कोई दीन, ईमान, असूल, कोई नजरिया नहीं है। ये आपका गैर जमहूरी रवैया है। आप जमहूरी निजाम को डिरेल करना चाहते हैं, अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं, आमरीयत के साथी हैं आप। ये आप क्या कहते जा रहे हैं? आप भी तो देखें, कैमरे के सामने कह रहे हैं कि मेरा कोई दीन ईमान नहीं है। अब मैं क्या मान जाऊं? देखिए, सियासत एक समंदर है जिसमें सबसे पहले ये चीजें फेंकना पड़ती हैं, वरना सियासतदान खुद डूब जाता है। और मौजूदा सियासत तो एक बहरुल काहिल है जिसमें तैरने के लिए सियासतदान को बहरा भी होना पड़ता है और काहिल भी होना पड़ता है। किसी की ना सुनो, बोलते जाओ, किसी की सुनोगे तो टाइम जाया होगा। अच्छा PQN साहब, अब आप अपने सियासी तजर्बे की रोशनी में हमें ये बताएं कि एक सियासतदान में क्या खूबी होनी चाहिए? मदारी है, और मदारी भी ऐसा कि करतब दिखाए ना दिखाए, उसे मजमा इकट्ठा करना आता हो। सही। और अगर मौत के कुएं में 4 स्टेप भी कर ले तो ये उसका प्लस पॉइंट। क्योंकि आजकल की आवाम इंटरटेनर सियासतदान को ज्यादा पसंद करती है। और जुनैद साहब, जो आजकल सबसे अहम खूबी सियासतदान की है वो है इल्जाम तराशी। सियासतदान को चाहिए कि हर वक्त इल्जामात और जवाबी इल्जामात का मैगजीन भर के रखे। जो ही महसूस करे कि दूसरी तरफ से इल्जाम का फायर होने वाला है, फौरन फायर खोले।
آپ پر بھی تو پچھلے دنوں الزام لگا ہے نا کہ آپ اپنے مخالفین کے گھر ڈکیتیاں کرواتے ہیں. آپ کرواتے ہیں ڈکیتیاں اور چوریاں بھی کرواتے ہیں. یہ انٹرویو ہے. وہ جو الزام لگا ہے جنید صاحب وہ بھی بالکل غلط ہے. ہوا کچھ یوں کہ میرے مخالفین کے گھر ڈکیتی ہوئی, وہاں سے ڈاکو سامان لے کے نکلے, نقدی لے کے نکلے, سیدھا میرے گھر آ گھسے ڈکیتی کے لیے. حالانکہ ڈکیتی کا اصول تو یہ ہے کہ ایک گھر سے آپ نے ڈکیتی کی, پہلے سامان اپنے ٹھکانے پہ چھوڑ کے آئے, پھر کسی دوسرے گھر میں جائیں. مگر نکمے بالکل جاہل ڈاکو وہاں سے سامان اٹھا کے میرے گھر لے کے آ گئے. کچھ سامان صحن میں رکھ دیا, کچھ میری الماری میں رکھ دیا, اور شروع ہو گئے ڈکیتی کرنے. کچھ جو نقدی لے کے آئے ہوئے تھے مجھے کہنے لگے کہ بھائی صاحب آپ فارغ بیٹھے رہیں گے, اتنی دیر یہ ذرا ہمارے نوٹ گنتے رہے, ہم ذرا ڈکیتی کر لیں. میں نے بھی سوچا فارغ بیٹھ کے ڈرتا رہوں گا, چلے اتنی دیر نوٹ گنتا رہوں, ذرا تھوڑا حوصلہ بھی رہے گا. انہوں نے ڈکیتی شروع کر دی, میں نے نوٹ گننے شروع کر دیے. ٹھک کر کے دروازہ کھلا اور پولیس اندر آ گئی. میں نے پولیس کے سامنے ان ڈاکوؤں کو کہا بھی کہ لو بھائی اپنے پیسے. آگے سے کہنے لگے بھائی ہم نے اپنے حصے کے رکھ لیے ہوئے, یہ آپ کا حصہ ہے. جھوٹ, الزام, سازش اور گندی سازش, صرف جمہوریت کو گندا کرنے کے لیے یہ سازش کی ہے. یعنی آپ نے ڈکیتی نہیں کروائی؟ یار مجھے کیا ضرورت ہے, میں غیر ڈاکوؤں سے ڈکیتیاں کرواتا پھروں, میں خود اچھا بھلا کھاتا پیتا آدمی ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے ڈکیتیاں کرانے کی. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.